السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک بک لی تھی پی یو کی مین لائبریری سے۔ اس کا نام تھا اسی کائنات میں کسی جگہ۔ اس بک کے اندر جو میں نے آلموسٹ لاسٹ اسٹوری پڑھی تھی نا، اس کا نام تھا اصل مرد۔ وہ بک تو میں نے جا کے واپس کر دی لائبریری کے اندر، لیکن یہ اسٹوری کہیں نہ کہیں ابھی تک میرے دماغ اور میرے دل میں تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر ایک ریویو دیا جائے۔ اب بک تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں وہ اسٹوری ایز اٹ از ریڈ کر دوں، میں نے سوچا کہ جو مجھے یاد ہے کیوں نہ اس کی سمری لوگوں تک بھی پہنچائی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی سمک موز اسٹوری تھی۔ اس اسٹوری کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکی تھی، اس کا جو باپ تھا وہ بھی کوئی ایز اٹ از بہت اچھا انسان نہیں تھا۔ مطلب اس نے ساری زندگی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اس کا جو باپ تھا وہ اس کی ماں کو یعنی کہ اپنی بیوی کو زیادہ تر مارتا ہی رہتا تھا۔ تو جو اس لڑکی تھی نا، اس کا اعتبار مردوں کے اوپر سے اٹھ چکا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ کالج لیول کے اوپر گئی تو اس نے بڑی ہی مشکل سے ایک لڑکے کے اوپر جا کے اعتبار کیا اور اس نے اس سے محبت کر لی۔ لیکن ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایز یو جو لڑکے زیادہ تر کرتے ہیں، اس لڑکے نے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جیسے موڑ نہیں لگ جاتی دل کے اوپر، کہ اس نے کہا بس اب تو کوئی مرد اس کو بہت برے لگنے لگ گئے تھے۔ مردوں کے اوپر سے اس کا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، مرد نام سے بھی اس کو گھن آنے لگی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بڑی اداس سی ہوتی ہے۔ ایک دن نا مکینک کی شاپ کے اوپر جاتی ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ نا وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس دکان کے پاس ہی ایک اسکول ہوتا ہے۔ اس اسکول سے نا بچے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اچھا پرائیویٹ اسکول ہوتا ہے۔ تو وہ جو مکینک کی دکان پہ کھڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے کپڑے بھی تھوڑے گندے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی میلے ہوتے ہیں۔ وہ ان بچوں کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ عورت کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، وہ عورت اس کے پاس اپنی گاڑی سے ہی کروانے جاتی ہے۔ تو وہ جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بڑی ہی مہارت سے اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تو وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہ بچوں کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں پڑھنا وغیرہ چاہتا ہوں۔ لیکن پھر نا وہ کہتے ہیں کہ باجی آپ نہ چلی جائیں، میں زیادہ گاہکوں سے باتیں کرتا ہوں نا تو اس دکان کا جو مالک ہے وہ میرے اوپر چیختا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے۔ تو وہ عورت کو بڑا ترس آتا ہے۔ وہ پہلے تو گاڑی کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ اس کے ذہن میں اس کی باتیں دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ وہ واپس جاتی ہے اس لڑکے کے پاس اور اس سے اس کی کہانی پوچھتی ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میری ماں گھر میں اکیلی ہے، میں اکیلا گھر کا کمانے والا ہوں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، میں نے ان کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن میں نہیں اسکول جا سکتا۔ اور میں ان بچوں کو بھی اسی وجہ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے پڑھانے کا شوق ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ اب وہ اس کی جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ اب میں گھر کا سب سے بڑا مرد ہوں، میں نے ہی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے نا۔ تو وہ لڑکی اس کو آگے سے کہتی ہے کہ اچھا تم کتنا کما لیتے ہو؟ کمانے والی رقم بھی زیادہ بڑی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر بوجھ کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اور وہ ایسے کہہ رہا ہوتا ہے میں ہی تو مرد ہوں، اصل مرد میں ہی تو بڑا مرد ہوں اپنے گھر کا۔ تو وہ اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ابھار رہا ہوتا ہے۔ وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا، وہ اس کو آفر دیتی ہے کہ نا میں تمہارا خرچہ اٹھا لوں گی، تم پڑھا کرو۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ مرد بھلا یہ تھوڑی ہوتا ہے، مرد کی بھی اپنی غیرت ہوتی ہے، میں مزدوری خود کرتا ہوں، خود کماتا ہوں، میں کسی سے کیوں لوں۔ وہ لڑکی پھر واپس چلی جاتی ہے بڑی خوشی میں، اور اس دن اس کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اصل مرد بھی اسی دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو اصل مرد ہوتے ہیں، وہ نہیں جو اپنی غیرت کو بروٹیلٹی کے اندر تبدیل کر کے اپنے آپ کو اصل مرد کہتے ہیں۔